أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں، اور عمدۃ الاحکام کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث پہ مشتمل کتاب ہے جن احادیث کا تعلق فقہی احکام و مسائل سے ہے، یعنی کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے، یا قرآن کی تفسیر سے ہے، یا اخلاق و آداب سے ہے، بلکہ وہ احادیث ملیں گی جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی، یعنی کہ ابو داؤد شریف کی حدیث نہیں ملیں گی یہاں پہ، ترمذی کی نہیں ملیں گی، نسائی کی نہیں ملیں گی، ابن ماجہ کی نہیں ملیں گی۔ اور آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں عمدۃ الاحکام میں، وہ ہے کتاب الصیام۔ بڑی کتاب کا نام کیا؟ عمدۃ الاحکام۔ اب اس کے اندر اندرونی کتابیں ہیں، کبھی کتاب طہارت ہوگی، کبھی کتاب الصلاۃ ہوگی، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب الصیام۔ اس سے پہلے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کتاب الزکوٰۃ۔ تو عربی میں اس کتاب کا نام کیا؟ کتاب الصیام، یعنی کہ روزوں کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ الصیام کا عربی لغت میں معنی ہوتا ہے الامساک، یعنی کہ رکنا، رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ یعنی کہ ان امور سے رک جانا جو روزے کے دوران ممنوع ہے۔ اس لیے آپ کہیں گے کہ الصیام کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ الامساک عن المفطرات مع النیہ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کہ فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ان چیزوں سے دور رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ نیت بھی ہو۔ یعنی کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ، اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، تو ہم نے آپ کے خون کا ٹیسٹ کرنا ہے، تو آپ نے فجر سے لے کے مغرب تک کچھ نہیں کھانا پینا، تو یہ کھانے پینے سے دور رہے گا، لیکن اس کی نیت روزہ رکھنے کی نہیں ہے، تو کیا وہ سورج غروب ہونے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ آج میرا روزہ تھا؟ نہیں، حالانکہ وہ ان تمام چیزوں سے دور رہا ہے، بیگم سے وہ دور رہا، کھانے پینے کی چیزوں سے وہ دور رہا، جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے دور رہا، لیکن اس کے اس عمل کو روزہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ نیت نہیں تھی۔ تو نیت کا بہت زیادہ کردار ہے کسی بھی عبادت کے عبادت ہونے میں۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے۔ اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں احادیث کا۔ آج پڑھیں گے حدیث نمبر 174۔ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، کہ رمضان سے پہلے ایک دن کا یا 2 دن کا روزہ نہ رکھو۔ رمضان کے استقبال کے طور پہ رمضان سے پہلے 1 دن کا روزہ رکھنا، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے 2 دن کا روزہ رکھنا، فرمایا یہ کام نہ کرو۔ الا رجلا كان يصوم صوما، سوائے اس آدمی کے جو روزے رکھا کرتا تھا، فَلْيَصُمْهُ، پس وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ایک تو لا تقدموا اصل میں تھا لا تتقدموا، یہاں پہ 2 تا تھی۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ آگے نہ بڑھنا۔ تو رمضان سے آگے نہ بڑھو 1 دن کا روزہ رکھ کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے 1 دن کا یا 2 دن کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ
دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا رمضان سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے روزہ کیوں رکھ رہا ہے۔ اگر وہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے والا دن سوموار کا دن ہے، یوم الاثنین، اور اس کی روٹین ہے کہ وہ ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس آدمی کو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ یہ سوموار کا روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے سوموار کا دن رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے آ رہا ہو۔ ایسے ہی رمضان سے ایک دن پہلے جمعرات ہے اور ایک آدمی جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ رمضان سے پہلے اس دن کا روزہ رکھ لے۔ یا ایک آدمی کے گزشتہ رمضان کے روزے رہتے ہیں اور یہ رمضان جب آنے لگا ہے تو اس کو فکر پڑ گئی اپنے پرانے روزوں کی، جو روزے قضا کیے تھے، جو چھوڑے تھے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عورت نے ترک کیے تھے اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے، اب وہ رمضان سے پہلے وہ روزے جو رہ گئے تھے وہ رکھ رہا ہے یا رکھ رہی ہے، تو اس کو بھی یہ روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے رمضان کے استقبال کے طور پہ، تو اس کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے پھر کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 کہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک دن کا یا 2 دن کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر رمضان سے پہلے والا دن ایسا دن ہے جس دن کا روزہ کوئی رکھا کرتا تھا، جیسے کہ جمعرات سوموار ہے، تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اور یہ جو آپ کی طرف سے ممانعت ہے، پابندی ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھ سکتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ کئی ایک حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فرض روزوں میں نفل روزوں میں فرق رہے، ایسا نہ ہو کہ ادھر آپ نفل روزہ رکھ رہے ادھر سے رمضان کا آغاز ہو جائے، تو رمضان کے روزے الگ رہیں، نفل روزے الگ رہیں، دونوں کی شناخت باقی رہنی چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 175 175 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمر بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے، اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم اسے دیکھو تو روزہ شروع کر دو۔ کس کو دیکھو؟ چاند کو۔ اذا رأیتموہ، اس کی وضاحت دیگر حدیث میں آتی ہے، اذا رأیتم الہلال، یعنی کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو، فصوموا، تو روزے کا آغاز کرو، روزے رکھنا شروع کر دو، یعنی کہ رات کو چاند نظر آئے گا، صبح فجر سے پہلے اٹھ کے آپ سحری کھائیں گے اور روزے کا آغاز ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم اسے دیکھو، کس کو؟ چاند کو، فَأَفْطِرُوا، تو روزہ چھوڑ دو۔ اب کون سا چاند دیکھا ہے؟ شوال کا، یعنی کہ شوال کا چاند نظر آئے گا تو رمضان کے روزے ترک کر دیے جائیں گے، مزید رمضان کے روزے نہیں رکھے جائیں گے، اور شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو روزوں کا آغاز ہو جائے گا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم پہ بادل چھا جائیں، یعنی کہ آپ شعبان کی 29 تاریخ کو مغرب کے بعد چاند دیکھ رہے ہیں لیکن آسمانوں پہ بادل ہیں، چاند کیسے نظر آئے؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم پہ بادل چھا جائیں، فَاقْدِرُوا لَهُ، تو اس کے لیے اندازہ کر لو۔ کس کے لیے اندازہ کر لو؟ اس کی وضاحت آگے ہوگی انشاءاللہ۔ فی الحال یہ بتانا چاہوں گا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 1906 1906، اور امام مسلم نے روایت کیا اور نمبر ہے 1080 1080، اور یہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔
ان الفاظ میں ایک لفظ آیا غم علیکم، تو اس کی وضاحت کر چکا ہوں کیا ہے کہ آسمان پہ بادل ہیں، بادل رکاوٹ ہیں چاند کو دیکھنے میں. اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ فقدروا لا. اس کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، فقدروا لا اور فقدروا لا، یعنی کہ دال کے اوپر آپ ضمہ پیش پڑھ سکتے ہیں اور دال کے اوپر آپ کسرہ زیر پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے اس لفظ کی؟ اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ اگر آسمانوں پہ بادل ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا بادلوں کی وجہ سے، تو کیا کرو؟ پھر اندازہ کر لو. اندازہ کیسے کر لو؟ یعنی کہ شعبان کے دن 30 پورے کر دو. شعبان کے دن 30 پورے کر دو. یہ جو وضاحت ہے، یہ جو تفسیر ہے اس لفظ کی، اس کی تائید بخاری شریف کی دوسری حدیث سے ہوتی ہے. حدیث نمبر ہے 1907 1907. وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پہ بادل چھا جائیں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو پھر شعبان کے مہینے کی تعداد کو، گنتی کو مکمل کر دو. یعنی کہ یہ سمجھو کہ شعبان اس بار 30 دنوں کا ہے، کیونکہ قمری مہینہ جس کو ہم اسلامی مہینہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. 31 کا نہیں ہوگا، 28 کا نہیں ہوگا. تو دو ہی آپشن ہیں، یا 29 یا 30. تو جب آپ کو 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو آپ اس مہینے کو مکمل کر دیں اور یوں سمجھیں کہ شعبان کے 30 دن ہیں. اچھا، دوسری اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ فقدروا لہو کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ شعبان کو تنگ کر دو. یعنی کہ یہ سمجھو کہ شعبان اس بار 29 دن کا ہے، 29 کا ہے. پہلی تفسیر کے مطابق شعبان 30 کا ہے، 30 کا. اور دوسری تفسیر کے مطابق شعبان کو کیا سمجھو کہ 29 کا ہے. تو یہ دو تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے راجح کون سی تفسیر ہے؟ پہلی. کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے باقاعدہ کہ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ جب آسمانوں پہ بادل ہوں، چاند نظر نہ آئے، تو آپ شعبان کے مہینے کی تعداد کو مکمل کر دیں. یوں سمجھے کہ شعبان 30 دنوں کا ہے. یہ اصول ہمیں کیوں دیا گیا؟ یعنی کہ اب احتمال یہ تھا کہ چاند نظر آ چکا ہو اور ہمیں نظر نہ آ رہا ہو بادلوں کی وجہ سے، اور یہ بھی احتمال ہے، امکان ہے کہ چاند طلوع ہی نہ ہوا ہو، نیا چاند طلوع نہ ہوا ہو. شریعت نے ہماری رہنمائی کی کہ آپ یوں سمجھے کہ چاند طلوع نہیں ہوا، آپ یوں سمجھے کہ مہینہ 30 دنوں کا ہے. یہ اصول کیوں دیا؟ دوسرا اصول کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ دین اسلام سے، قرآن و حدیث کی نصوص پہ غور کرنے سے ہمیں ایک اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ بقاء ما کان علی ما کان، جو چیز جیسے تھی اب بھی ویسے ہی ہے. یہ اصول ہے. اصول کیا ہے؟ بولیے ذرا. جو چیز جیسے تھی وہ ویسے ہی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک آدمی کو شک پڑتا رہتا ہے کہ کہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، میری ہوا تو نہیں نکل گئی. تو شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے ہوا نکلنے کا، آپ کو بدبو نہ آ جائے یا آپ آواز نہ سن لیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا وضو برقرار ہے، پکا ہے. کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، آپ کو یقین ہے کہ آپ وضو پہ تھے، طہارت پہ تھے. اب شک ہوا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، یقین نہیں ہے، تو اب کیا آپ کریں؟ بقاء ما کان علی ما کان. اصول یہ ہے کہ جو چیز پہلے تھی وہ اب بھی موجود ہے. طہارت پہلے تھی، وضو پہلے تھا، تو اب بھی موجود ہے، ٹوٹا نہیں ہے. اور اگر
کسی آدمی کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ اس کو پتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا تھا، میں واش روم میں گیا تھا، میں نے پیشاب وغیرہ کیا تھا، اب اس کو شک پڑ رہا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اب اصول کیا ہوگا کہ آپ کا وضو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ وضو کے بغیر تھے، شک آپ کو یہ ہے کہ وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ بقاء ما کان علی ما کان. تو جب آپ کو یقین نہیں ہے وضو کرنے کا تو پھر آپ اپنی اس پہلی حالت میں ہیں جس پہ آپ تھے. تو یہی صورتحال ہے یہاں پہ کہ شعبان کے 29 دن گزر چکے ہیں، 29 دن، اور مغرب ہو چکی ہے اور آپ چاند دیکھ رہے ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا کیونکہ آسمانوں پہ بادل ہے. تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ چاند نظر نہیں آیا، شعبان کا مہینہ پہلے تھا اب بھی ہے، بقاء ما کان علی ما کان، شعبان جیسے پہلے تھا اب بھی ہے. تو یہ ہے اصول بقاء ما کان علی ما کان. اس اصول کے مطابق شریعت نے کہا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ شعبان اس بار 30 دنوں کا ہے. اچھا، اب جب 30 دن پورے ہو جائیں پھر بھی چاند نظر نہ آئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر رمضان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ کوئی بھی قمری مہینہ جس کو ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں وہ 30 سے زائد دن کا نہیں ہوتا. یہاں پہ ہم نے ایک دو مسئلے سمجھنے ہیں، وہ یہ کہ علماء کرام کا کیا موقف ہے شعبان کی 30 تاریخ کے روزے کا، جب کہ چاند نظر نہیں آیا 29ویں شعبان کے بعد. 29 دن مکمل ہو گئے شعبان کے، چاند دیکھا گیا اس لیے نظر نہیں آیا کہ آسمانوں پہ بادل ہیں. تو کیا شعبان کی 30 تاریخ کا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس بارے میں ایک قول ہے امام احمد کا، اور یہی امام احمد کے مذہب میں مشہور قول ہے. وہ کیا کہ اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہوگا. اس دن کا روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. احتیاط کے طور پہ ہو سکتا ہے رمضان ہو. یہ موقف کس کا ہے؟ امام احمد کا. اور ان کے نزدیک یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فقدروا لہو کی تفسیر کیا ہوگی کہ رمضان شعبان کو تنگ کر دو. یہ سمجھو کہ شعبان 29 کا ہے، 29 دنوں کا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی یہی موقف ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں آیا ہے. دوسرا موقف ہے جمہور علماء کرام کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا. یہ کہتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی احتیاطاً اس دن کا روزہ رکھ لے یہ سوچ کے کہ شاید آج رمضان ہو، تو اگر رمضان ہوا تو میرا یہ رمضان والا روزہ ہو گیا، رمضان نہ ہوا تو پھر میرا یہ نفلی روزہ ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ رمضان کے اعتبار سے روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ نیت پکی رمضان کی نہیں ہے، اس میں اگر مگر آ گیا. اور اسی قول کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جمہور کے قول کو. اور اس قول کے درست ہونے کی دلیل وہی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صوموا لرؤیتہ، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو. کون سا روزہ؟ رمضان کا. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور چاند نظر آئے یعنی کہ شوال کا تو تب رمضان کا روزہ ترک کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پہ بادل چھا جائیں، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا،
تو پھر کیا کرو، شعبان کی گنتی کو مکمل کر لو، یعنی کہ شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ یہ الفاظ اس حدیث میں آئے ہیں جس کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں وہ عبداللہ بن عمر والی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بھی جمہور کے موقف کو راجح قرار دیا ہے، اور امام احمد والے موقف کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، جمہور کے موقف کو اختیار کیا ہے کہ اس شکل میں شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے، اور شعبان کے 30 تاریخ کا روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا، خصوصاً اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2334 2334 کہ من صام اليوم الذي شک فیہ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن کے بارے میں شک ہے، یعنی کہ 29 شعبان کے بعد جو رات آئی، چاند دیکھا گیا، لیکن چاند اس لیے نظر نہیں آیا کہ بادل ہیں، اگر بادل نہ ہوتے تو ہمیں یقین ہوتا کہ چاند نظر ہی نہیں آیا، لیکن مسئلہ یہ کہ بادل ہیں۔ اب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اگلے دن رمضان نہیں ہے، لیکن شک تو ہے نا، شاید رمضان ہو، تو اگر کوئی احتیاطاً شک کے دن کا روزہ رکھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صحابی کہتے ہیں جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی ہے، یعنی کہ شک کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند ایک شہر میں نظر آ جائے، جب شوال کا چاند ایک شہر میں نظر آ جائے، تو کیا باقی جو شہر ہیں وہ بھی اسی پہ اعتماد کرتے ہوئے عمل کریں گے؟ مثال کے طور پہ چاند نظر آ گیا کہاں پہ؟ مکہ میں، تو کیا پاکستان اور انڈیا کے لوگ بھی روزہ رکھیں گے رمضان کا اس لیے کہ مکہ میں رمضان کا چاند نظر آ گیا؟ اور جب چاند نظر آ جائے شوال کا مکہ میں، تو کیا انڈیا اور پاکستان کے لوگ رمضان کا روزہ ترک کر دیں گے کیونکہ مکہ میں عید کا شوال کا چاند نظر آ گیا؟ یہ ہمارا موضوع ہے اس وقت۔ تو اس بارے میں علماء کرام کے اقوال کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ علم میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں تو آپ کے پاس اس مسئلے کا پورا تصور ہونا چاہیے۔ اگر عام طور پہ ہم سے مسئلہ کوئی مسجد میں پوچھے تو ظاہر ہے کہ میں اور دیگر علماء کرام اسے مختصر جواب دیتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے مسئلہ تفصیلی طور پہ رکھا جائے گا۔ تو پہلا موقف ہے امام احمد کا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مذہب یہی ہے کہ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے، مسلمانوں کے ایک شہر میں چاند نظر آ جائے، مثال کے طور پہ وہ چاند نظر آیا کس کا؟ رمضان کا، تو ساری دنیا کے مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ اگلی صبح روزہ رکھیں، کیونکہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا رأیتموہ فصوموا، جب تمہیں رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دو۔ تو آپ کا یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو جب ایک شہر میں نظر آ گیا تو دوسرے شہروں والے بھی روزے کا آغاز کر دیں گے۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے حدیث۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کے اتحاد کا مظاہرہ ہوگا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی دن روزے کا آغاز کر رہے ہیں اور ایک ہی دن روزے کا اختتام کر رہے ہیں، تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک شان و شوکت نظر آئے گی، اتحاد نظر آئے گا، پتہ چلے گا مسلمانوں میں اتفاق ہے۔ تو آپ کو یہ قول کیسا لگا؟ آپ کو یہ قول بہت اچھا لگا ہوگا۔ عام آدمی کو یہ قول بڑا اچھا لگتا ہے کہ مسلمان
سب ایک نظر آنے چاہیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک شہر میں چاند نظر آ جائے، ایک ملک میں چاند نظر آ جائے تو اس کی وجہ سے دوسرے ملک کے مسلمانوں پہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود اپنا چاند نہ دیکھ لیں۔ یہ موقف کن کا ہے؟ یہ موقف ہے قاسم بن محمد بن ابو بکر کا، یعنی کہ جناب ابو بکر صدیق کے پوتے کا۔ یہ موقف ہے عمر فاروق کے پوتے سالم بن عبداللہ کا۔ یہ موقف ہے امام اسحاق بن راہویہ کا۔ اس موقف کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 1087 1087۔ ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، نمبر ہے 2332 2332۔ راوی ہے قریب، یہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا۔ کہاں گئے؟ شام۔ کہتے ہیں شام میں ہی رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا۔ ہم نے شام میں جمعہ کی رات چاند دیکھ لیا۔ چاند کس مہینے کا؟ رمضان کا۔ کب دیکھا؟ جمعہ کی رات۔ تو پہلا روزہ کب رکھا گیا ہے؟ جمعے کے دن، کیونکہ رات پہلے آتی ہے، اسلامی کے لحاظ سے رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ تو جمعے کی رات کو چاند دیکھا گیا تو جمعے کے دن روزہ رکھا گیا۔ کہتے ہیں پھر میں مدینہ میں آیا اس مہینے کے آخر میں، تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے شام کے حالات کے بارے میں سوال کیا، دیگر امور کے بارے میں پوچھتے رہے، میں بتاتا رہا۔ پھر چاند کا تذکرہ آیا تو کہنے لگے متى رأيتم الهلال، تم لوگوں نے شام میں چاند کب دیکھا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ ہم نے جمعہ کی رات دیکھا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے لیکن ہم نے یہاں پہ ہفتے کی رات دیکھا ہے، ان کی پہلا روزہ کب رکھا ہے؟ ہفتے کے دن۔ تو ہم روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 روزے پورے کر لیں یا ہمیں چاند نظر آ جائے۔ کس کا چاند؟ عید کا، شوال کا۔ میں نے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قریب۔ میں نے کہا الا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا آپ جناب معاویہ جو شام کے حکمران ہیں انہوں نے چاند دیکھ کے رمضان کے روزوں کا آغاز کروایا ہے، تو کیا ان کی رؤیت پہ آپ اکتفا نہیں کریں گے؟ جب امیر معاویہ اور شام کے لوگوں نے چاند دیکھ لیا، چاہے مکہ مدینہ میں نظر نہیں آیا، تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ شام والوں نے چاند دیکھ لیا تو اسی کے اوپر آپ لوگ مکہ مدینہ میں عمل کریں۔ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے لا، نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی۔ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی علیہ السلام نے اسی طرح حکم دیا ہے کس طرح جس طرح ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم اپنا چاند دیکھیں گے۔ اور اس موقف کے حق میں اس آیت کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پا لے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو جس شہر کے لوگوں نے، جس ملک کے لوگوں نے چاند دیکھا ہی نہیں، انہوں نے اس مہینے کو ابھی تک نہیں پایا۔ تیسرا موقف ہے امام شافعی کا، اور وہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس ملک کا مطلع ایک ہے، کس ملک کا مطلع ایک ہے، کس ملک میں ایک ہی دن عام طور پہ چاند نظر آتا ہے، کون سے ممالک اس معاملے میں ایک ہیں، کون سے شہر اس معاملے میں ایک ہیں۔ تو جن شہروں کا، جن ملکوں کا مطلع ایک ہے، ان میں سے کسی ایک شہر میں، ملک میں چاند نظر آ جائے تو جو اس ملک سے ملتے جلتے ملک ہیں تو وہ بھی روزوں کا آغاز کر دیں چاہے ان کو چاند نظر نہ آیا ہو، اور جن کا مطلع مختلف ہے وہ اپنے چاند دیکھنے کا انتظار کریں۔ یہ جو موقف ہے امام شافعی کا، امام ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام شافعی کے ساتھ۔ اب
راجع موقف کیا ہے، درست موقف کیا ہے؟ جو پہلا موقف ہے کہ ایک شہر میں، ایک ملک میں چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس پہ اعتماد کرتے ہوئے روزوں کا آغاز کر دینا چاہیے اور اس پہ اعتماد کرتے ہوئے روزے ترک کر دینے چاہیے، تو یہ موقف نہایت کمزور موقف ہے، یہ موقف نہایت کمزور موقف ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ لیکچر بعد میں آپ کو توحید ٹی وی چینل پہ پورے کا پورا مل جائے گا، 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد انشاءاللہ۔ تو جو بھائی جو بہن بعد میں پورا سننا چاہیں تو وہاں سے سن سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ بالکل مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال گفتگو اس مسئلے پہ ہو رہی تھی کہ 3 موقف بتا دیے گئے اس بارے میں کہ اگر ایک شہر میں، ایک ملک میں چاند نظر آئے تو باقی لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ تو ایک موقف یہ تھا کہ ساری دنیا ان کے چاند دیکھنے پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے ساتھ روزوں کا آغاز کرے اور ان کے ساتھ ہی روزے ترک کرے، یعنی کہ عید منائے۔ اور دوسرا موقف یہ تھا کہ نہیں، ہر شہر کی، ہر ملک کی اپنی رویت ہے، اپنے شہر، اپنے ملک میں چاند نظر آئے تو روزے رکھیں ورنہ نہ رکھیں، یعنی کہ 29 دن گزر چکے شعبان کے، چاند نظر آئے تو روزوں کا آغاز کر لیں ورنہ شعبان کے 30 دن مکمل کر لیں۔ اور امام شافعی نے کیا کہا تھا کہ تفصیل ہے، جن جن ممالک کا مطلع ایک ہے تو ان ممالک میں سے کسی بھی ملک میں چاند نظر آ جائے تو دوسرے وہ ممالک جن کا مطلع اس ملک کے ساتھ ملتا ہے وہ روزوں کا آغاز کر دے، اور جن کا مطلع مختلف ہے وہ ان کی رؤیت پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہو رہا تھا کہ ان 3 اقوال میں سے راجح کون سا ہے؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلا تو بالکل کمزور موقف ہے، یہ کہ جناب مکہ میں چاند نظر آئے تو ساری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے روزوں کا آغاز کر دیں، اور جب وہاں پہ عید کا چاند نظر آئے تو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے عید منائیں اور روزے ترک کر دیں۔ یہ قول انتہائی کمزور قول ہے۔ جیسے نمازوں کے اوقات میں ہم مکہ مدینہ پہ اعتماد نہیں کرتے، کیا ہم زور کی نماز اپنے ملک میں اس وقت پڑھتے ہیں جب مکہ میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے؟ نہیں، اور یہ موقف کسی کا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ زور کی نماز مکہ والوں کے ساتھ پڑھو، فجر کی نماز مکہ والوں کے ساتھ پڑھو، اور روزہ افطار کرو اس وقت جب وہاں پہ افطاری ہو جائے، یہ موقف کسی کا بھی نہیں۔ تو جیسے وہاں پہ نہیں ایسے یہاں پہ بھی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ نے یہ روایت سن لی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا کہ ہم شام کے لوگوں کی رؤیت پہ اعتماد نہیں کریں گے، ہم نے اپنے چاند کا اعتبار کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا موقف جو ہے وہ تو کمزور ہے۔ اب جو باقی 2 موقف ہیں یہ مضبوط ہیں، ان میں سے کوئی ایک موقف لیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر ملک کے لوگ اپنا چاند دیکھیں اور اس کے اوپر اعتماد کریں، دوسرا یہ کہ جن ممالک کا مطلع ایک ہے ان میں سے کسی ایک میں چاند نظر آ جائے تو باقی وہ ممالک جن کا مطلع ان کے ساتھ ملتا ہے وہ ان کی رؤیت پہ اعتماد کرتے ہوئے رمضان کا آغاز کر دیں۔ اور موجودہ صورتحال میں اس مسئلے میں ایک اور لحاظ سے بھی تبدیلی آ چکی ہے، وہ کیا کہ مسلمان ممالک تقسیم ہو چکے ہیں۔ پہلے اسلامی سلطنت ایک ہوا کرتی تھی، اب کیا ہے، پاکستان میں ایک حکومت ہے، ملیشیا میں دوسری حکومت ہے، انڈونیشیا میں تیسری حکومت ہے، مصر میں کوئی اور حکومت ہے، شام میں کوئی اور حکومت ہے، عراق میں کوئی اور حکومت ہے۔ تو اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ کے ملک کی حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ چاند نظر آ گیا ہے تو آپ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے رمضان کا آغاز کر دیں، یا آپ کے ملک کی حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ ہمارے یہاں تو چاند نظر نہیں آیا لیکن ہمارا پڑوسی ملک جن کا مطلع ہمارے ساتھ ایک ہی ہے وہاں پہ چاند نظر آ چکا ہے، اس لیے ان کی رؤیت پہ اعتماد کرتے ہوئے ہم رمضان کا آغاز کر رہے ہیں، تو آپ بھی رمضان کا آغاز کر دیں گے۔
اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ رمضان کے روزوں کا تعلق چاند دیکھ لینے سے ہے، چاہے اکثریت چاند دیکھ لے یا چند لوگ چاند دیکھ لیں، یعنی کہ اس میں حساب کتاب پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ وہ لوگ جو چاند سورج ستاروں کی امور کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ کل رمضان کی پہلی تاریخ ہے، اگرچہ چاند نظر نہیں آیا تو ان کی بات پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، چاند دیکھنے پہ اعتماد کیا جائے گا، چاہے چاند بہت زیادہ لوگ دیکھ لیں چاہے کچھ دیکھ لیں، کچھ کتنے لوگ، صحیح بات یہ کہ ایک آدمی ہو با اعتماد، جس کو عادل کہتے ہیں، فاسق و فاجر نہ ہو، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، فرائض و واجبات کو ترک کرنے والا نہ ہو، بے نماز نہ ہو، روزے ترک کرنے والا نہ ہو، زکوٰۃ ترک کرنے والا نہ ہو، عادل آدمی ہے، سچ بولنے والا ہے، معاشرے میں معروف ہے کہ یہ سچ کہتا ہے، جھوٹ بولنے والا شخص نہیں ہے، ایک آدمی بھی کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی بات پہ یقین کرتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ اعلان کر دے کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور کل روزہ رکھا جائے گا۔ کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ دلیل یہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، نمبر ہے 2342 2342۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا، یعنی کہ دیکھتے رہے لیکن نظر ان کو نہیں آیا، فرأیت تو میں نے دیکھ لیا، تو فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات بتائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، فصام، تو آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ، اور لوگوں کو بھی رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے رمضان کے روزوں کے اختتام کا، کہ 29 رمضان کو رمضان کے اختتام کا اعلان کر دیا جائے گا یا 30 دن پورے کیے جائیں گے، تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر 29 روزوں کے بعد چاند نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوال شروع ہو چکا اور اگلے دن عید ہوگی، اور اگر چاند نظر نہ آئے بادلوں کی وجہ سے تو پھر رمضان کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ اچھا، عید کا چاند کتنے لوگ دیکھ لیں تو ان کی بات پہ یقین کیا جائے گا؟ کم از کم 2۔ رمضان شروع ہونے میں ایک آدمی کافی ہے، اور عید کی بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو، بڑی جلدی دعویٰ کیا جا سکتا ہے جی عید کا چاند نظر آ گیا، اس لیے وہاں پہ کتنے لوگ؟ 2۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس بارے میں بھی حدیث ہے جسے امام احمد اور امام نسائی روایت کرتے ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَافْطِرُوا، اگر 2 آدمی شہادت دیں تو روزوں کا آغاز کر دو، اور 2 آدمی گواہی دیں تو روزوں کا اختتام کر دو، یعنی کہ عید شروع کر دو۔ تو یہاں پہ 2 کا تذکرہ آیا ہے، لیکن رمضان کے آغاز میں ایک آدمی بھی کافی ہے کیونکہ اس کی الگ سے حدیث آ گئی ہے، اور عید کے چاند کے بارے میں کم از کم 2 آدمی ہونے چاہیے، اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہاں پہ ایک اہم بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر شعبان کے 29 دن مکمل ہو جائیں، چاند دیکھا گیا نظر نہیں آیا، بادل تھے یا بادل نہیں تھے، بہرحال چاند نظر نہیں آیا، اب فتویٰ کیا ہوگا علماء کرام کا کہ اگلے دن روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ نہیں رکھنا۔ لیکن کسی آدمی کو رات کو خواب آیا، خواب میں اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے اور آپ نے بتایا کہ کل رمضان ہے، تو کیا یہ آدمی اگلے دن کا روزہ رکھے گا؟ اس کے گھر والے روزہ رکھیں گے؟ یہ جن جن کو بتائے گا کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کل رمضان ہے، وہ روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ کیا کیا جائے گا؟ ایک طرف یہ کہ چاند نظر نہیں آیا، ایک طرف اللہ کے نبی خواب میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ اگر خواب میں تم نے مجھے دیکھا ہے تو مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اب بتائیے، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے خواب میں، اور ادھر یہ ہے
کہ چاند دیکھا گیا نظر نہیں آیا، اور آپ کی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ چاند نظر نہ آئے تو آپ شعبان کے 30 دن مکمل کریں۔ یہ اب کیا کرنا ہے؟ تو علماء کرام کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام نووی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ قاضی یاز، کہ اس شکل میں خواب پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس شریعت پہ اعتماد کیا جائے گا جو آپ دے کر گئے ہیں۔ آپ دین مکمل دے کر گئے ہیں، اس میں اصول بتا کر گئے ہیں کہ چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مسائل میں خواب میں آ کے حل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے؟ تو اس حدیث کو بھی دھیان سے سمجھ لیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جس نے خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ پہلے نمبر پہ مجھے بتائیں، کیا آپ کو نبی علیہ السلام کا حلیہ یاد ہے زبانی؟ کیا آپ نے یہ حدیث یاد کی ہوئی ہے کہ آپ کا چہرہ کیسے تھا، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کا سر کیسا تھا، آپ کے کندھے کیسے تھے؟ آپ کو حلیہ تو آتا نہیں ہے، بس خواب میں اس نے کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں، اور آپ کہہ دیتے ہیں اللہ کا نبی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن کسی دوسری شکل میں آ کے جھوٹ بول کے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کی شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھیں فرق؟ آپ کی جو حقیقی شکل ہے اس شکل میں آ کے شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کے دھوکہ دے کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ تو اب ہمیں کیا پتا جو آپ کے خواب میں آئے اور بتا رہے تھے کہ کل رمضان ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے یا کسی دوسری شکل میں آنے والا، آپ کی شکل میں نہیں کسی دوسری شکل میں آنے والا شیطان تھا؟ اور اس سے بھی پہلے ہمیں آپ کے بارے میں کیا پتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ سے بھی خطرہ ہے کہ آپ نے اپنی مشہوری کے لیے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں مجھ سے ملتے ہیں، میں خواب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں، جھوٹا دعویٰ کر دیا ہو۔ ہم آپ کی بات پہ کیسے یقین کریں؟ ہمارے پاس شریعت موجود ہے، اس کو ہم کیوں چھوڑیں؟ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا علماء کرام۔ دین مکمل ہے، اسی پہ اعتماد کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، بس اس کو دہرا رہا ہوں کہ چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے، کیونکہ بادل بھی نہیں ہے لیکن چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن مکمل کیے جائیں گے، اور رمضان کے بھی 30 دن مکمل کیے جائیں گے، جبکہ 29 رمضان کے بعد آنے والی رات کو شوال کا چاند نظر نہ آئے۔ اور اگر بادل ہوں تو وہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس میں بھی راجح بات یہ ہے کہ بادل ہیں، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، تو جو مہینہ چل رہا ہے پہلے سے اس کے 30 دن پورے کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزوں کے مسائل میں اور دیگر مسائل میں شریعت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کی بدعات سے اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔